अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कारवान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल पर। आज रब से जुड़ने का सफ़र नावल का तीसरा एपिसोड अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको नावल पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फातिमा के जाने के बाद कुर्रतुल-ऐन ने हाथों में पकड़े हुए कुरान को सीने से लगा लिया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की खुली खिड़की की तरफ आई। इसके कमरे की खिड़की घर के पिछली तरफ खाली प्लॉट में खुलती थी, जहां इसने गली के बच्चों के साथ मिलकर सफाई करके छोटे छोटे पौधे उगा रखे थे। हल्की हल्की घास भी उग गई थी। वो सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले वहां मट्टी का प्याला पानी से भर कर रख जाती, ताकि सारा दिन जो भी परिंदा आए और जानवर इसमें से पी ले। इसके लिए वो सदका जारिया लिखा जाता था। बाहर बहुत सुहाना मौसम था। मगरिब का वक्त होने ही वाला था। तेज़ ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से दरख्त की टहनियाँ ऊपर नीचे झूल रही थी, गोया अपने खालिक की तस्बीह बयान कर रही हूँ। इसे फ़ौरन वो आयत याद आई जिसमें अल्लाह ने फरमाया था, सातों आसमान और ज़मीन और जो लोग इनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूक़ात में से कोई चीज़ नहीं मगर इसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुरदबार और गफ़ार है। इस अर्श पर मुस्तवी रब का कलाम हक था, सच था, मगर बहुत कम लोग ही थे जो इसके कलाम से हिदायत लेते थे। ये आयत याद आते ही इसने ज़ेरे लब तस्बीह करना शुरू कर दी। पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और ग़रूब होते हुए सूरज से सारा समा बहुत खूबसूरत लग रहा था। कायनात की हर चीज़ को देखकर इसे अपने रब की याद आता था, और वो दिल ही दिल में इसकी बनाई हर छोटी बड़ी तख्लीक को सहराती रहती थी। अभी वो वहाँ खड़े खड़े ही वो यही कर रही थी। जर्द होते हुए आसमान की जानिब मुस्कुराते हुए देख रही थी, गोया आसमानों के पार कहीं किसी और को महसूस कर रही हो। इसे फातिमा पर बहुत प्यार आ रहा था। इसे हमेशा से इन लोगों से बहुत अपनायत महसूस होती थी जो अपने रब की तरफ पलटते हैं। वो अपने रब से मोहब्बत करती थी, इसलिए इसे हर इंसान से मोहब्बत थी जो उसके रब से मोहब्बत करता था। फातिमा भी इसी रिश्ते पर कदम रख चुकी थी। इसके दिल से फातिमा के लिए बहुत सी दुआएं निकल रही थी कि अल्लाह इसके दिल को अपने लिए ख़ास कर दे और इसे अपनी तरफ खींच लाए, इसे अपने ख़ास बंदों में शुमार कर ले। अभी यही सोच ही रही थी कि दूर पार से इसे मगरिब की अजानें सुनाई दें। वो फ़ौरन से पलटी तो इसे ख्याल आया कि उसके हाथों में अभी भी कुरान को बहुत मजबूती मगर मोहब्बत से सीने से लगाया हुआ था। वह वापस रखने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ रही थी कि इसने चलते चलते ऐसे ही कुरान को खोला तो ये आयत सामने थी, और जब वो लोग इस किताब को सुनते हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली, और वो खुदा की जनाब में अर्ज़ करते हैं कि ए परवरदिगार, हम ईमान ले आए तो हमको मानने वालों में लिख ले। इसकी धड़कन फ़ौरन से तेज़ हो गई, कदम वहीं जम गए और आंखें नम हो गईं। उन्हीं पुरनम आँखों से मुस्कुराकर इस रोशन आयत पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, ओह फातिमा, तुम क्या जानो तुम्हारा रब तुम्हारे इन बहते आंसुओं की कितनी कदर करने वाला है। फातिमा शहर के इस इलाके में पहली मर्तबा आई थी। ये वो इलाका था जहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती थी। एक ही दीवार के साथ जुड़े घरों में रहने वाले आपस में भी जुड़े रहना जानते थे। फातिमा कुर्रतुल-ऐन की वालिदा से मिलने के बाद घर से निकली थी। गली में बच्चे आपस में खेल रहे थे। इसी गली के कोने पर चाचा सलीम गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहे थे। फातिमा अपने ख्यालों में गुम चली जा रही थी कि अचानक आसपास खेलने वाले बच्चों ने इसे सलाम किया। वो हैरत से मुतवज्जा हुई। बच्चे सलाम करने के बाद दोबारा से खेल में मसरूफ़ हो गए थे। इसने भी जवाब दिया तो एक बच्ची भागते हुए इसके पास आई। आपी, आपी, आप बाजी की दोस्त हैं?
وہ ننھی سی بچی پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ باجی کون؟ فاطمہ نے نیچے جھکتے ہوئے پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اینی باجی، آپ ان کے گھر سے آ رہی ہیں نا؟ بچی نے قرۃ العین کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اوہ وہ باجی، جی جی میں ان کی دوست ہوں، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ بچے قرۃ العین کے پاس قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے سلام کیا تھا۔ اسی ہی نہیں بلکہ وہ ہر آنے جانے والے کو سلام کر رہے تھے، بالکل قرۃ العین کی طرح۔ یونیورسٹی میں وہ بھی ایسے ہی خود آگے بڑھ کر سب کو سلام کرتی، اس کے اسٹوڈنٹ بھی اسی جیسے تھے۔ بچی دوبارہ سے اپنے کھیل میں مصروف ہو چکی تھی۔ فاطمہ گلی سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی چچا سلیم کو سلام کیا۔ چچا سلیم ان کے خاندان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے۔ ان کی پوری فیملی فاطمہ کے گھر میں سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی اور ان کے گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی۔ وعلیکم السلام فاطمہ بیٹی۔ چچا سلیم حیرت سے فاطمہ کو جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کا ایسے سلام کرنا ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ خیریت سے اس جگہ آئی ہو بیٹی؟ پہلے تو کبھی نہیں آئی۔ جی چچا، بس یہاں ایک دوست رہتی ہے، اس سے ملنے آئی تھی، فاطمہ یہ کہہ کر قرۃ العین کا کاغذ پر لکھا ہوا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے لگی۔ چچا سلیم گاڑی گلیوں سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے۔ دور دور سے مغرب کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھو فاطمہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، وہ بندہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تمہیں حقیقت کیوں نہیں نظر آئی تھی؟ علینا اس بار کچھ غصے میں آ گئی تھی۔ آنا بھی چاہیے تھا، کتنے ماہ ہو گئے تھے اسے فاطمہ کو سمجھاتے سمجھاتے کہ سفیان سے بچ کر رہے، وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ علینا کو کوئی خاص مذہبی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، مگر اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ اسے اپنے لمٹس کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسے اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال تھا کہ اگر اس کے والدین اتنی محنت اور امیدوں سے اس مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو اسے بدلے میں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اسے اپنے نفس کے لیے اپنوں کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ اگرچہ فتنہ ہر طرف تھا، یونیورسٹی کا ماحول بے حیائی سے بھرپور تھا۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں کپلز کی صورت میں نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہاں پڑھائی سے زیادہ ایسی دوستیاں اہم تھیں۔ علینا فاطمہ سے 2 سال بڑی تھی، اس کی تربیت بھی ایسی ہی ہوئی تھی کہ وہ سمجھدار تھی۔ وہ مزید فاطمہ کی اذیت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں کیا کروں علینا، میں خود بھی تھک چکی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کسی چیز نے اندر سے جکڑ لیا ہو، اس اذیت نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ آج بھی رو دی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ علینا جانتی تھی کہ وہ اس سب سے جان چھڑانا چاہتی ہے، مگر اسے رستہ نہیں مل رہا۔ اسے فاطمہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ علینا، میں نے اسے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا، میں جانتی ہوں وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میں نے بھی کوشش کی ہے خود کو روکے رکھنے کی، میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ سب کچھ بلاک کر دیا، مگر میں اس دل کا کیا کروں، اس کے ہاتھوں پھر سے مجبور ہو جاتی ہوں۔ بتاتے بتاتے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو دی۔ اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کو برائی پر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی اچھائی اور برائی رکھ رکھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسے روک نہ لگائے، اس کے ارد گرد تقوی کی دیواریں کھڑی نہ کرے، تو وہ اس برائی کے جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روک نہ لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق ناجائز ہے، یہ وہ سراب ہے جو دور سے سہانا لگتا ہے، مگر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مگر پھر بھی ہر روز سفیان سے چیٹنگ کرنا، اس کو اپنی پکس بھیجنا اس کا معمول بن چکا تھا۔
سفیان کی طرف سے ملنے والے کامنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھی۔ شب و روز اس کے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اسی ہی خیالوں میں جکڑا رہتا تھا۔ وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی، ایسے جیسے کہ اس کھائی کی گہرائی اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ گہرائی میں صرف رسوائی ہے، ابھی وقت ہے، گرنے سے پہلے خود کو چھڑک لو۔ السلام علیکم۔ قرۃ العین یونیورسٹی کے کوارٹریٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی اپنی فائلز میں پیجز لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے فاطمہ آ گئی۔ اس نے بیبی پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور شفون کا بیبی پنک دوپٹہ نفاست سے سر پر ڈالا ہوا تھا، مگر دوپٹے کے اندر کھلے بالوں کی لٹیں چہرے اور گردن پر آ رہی تھیں، جنہیں وہ سائیڈ پر کرتے ہوئے قرۃ العین کی طرف جھکی۔ او فاطمہ! وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بھائی کیسی ہو؟ فاطمہ کو دیکھ کر قرۃ العین نہایت گرم جوشی اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ اس کی مسکراہٹ اس کے سیاہ نقاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہی، مگر اس کے آنکھوں میں چمک اور واہلانہ انداز سے ملنے والا جواب پر فاطمہ بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ قرۃ العین نے تھوڑا سا سائیڈ پر سر کرتے ہوئے فاطمہ کو جگہ دی اور فائل سائیڈ پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد سے آج فاطمہ کی قرۃ العین سے ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ تھا اس میں جو فاطمہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتی تھی کہ کلاس کی بہت سی لڑکیاں قرۃ العین سے بچ کر رہتی تھیں، شاید وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھیں، مگر فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر اجنبی سے نظر آنے والے یہ سارے لوگ اندر سے کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اس نے بھی دین والے دیکھے تھے، مگر قرۃ العین کی اللہ سے ایسی محبت اور تعلق اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ پھر سے اس کی طرف کھینچی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔